نہیں کروں گا۔ جی علی بھائی، آج ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے کیا اناؤنسمنٹ لے کے آئے ہیں آپ؟ جزاک اللہ۔ سر آج بہت مزے کا ٹاپک ہے، اور قبل اس کے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ چیلنج کس بات پر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ معلومات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، سامعین کی خدمت میں پیش کروں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنا چیلنج جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ وہ بالکل مختصر سی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو سر اس وقت انڈین ایکس مسلم، وہ ساحل ہو یا سمیر، وہ ایک بد خلق بد زبان شخص کی شاگردی اختیار کر چکے ہیں، اس پر بہت اعتماد کرتے ہیں، بلکہ اندھا اعتماد کرتے ہیں، اور اس کی گود میں بیٹھ کر اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتے ہیں، اور وہ ہیں جناب ایڈم سیکر صاحب، جو اپنی بد زبانی اور بد خلقی کی وجہ سے مشہور ہیں، اور مذہب کے لحاظ سے کرسچن ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایڈم سیکر کی مذہبی کتابیں مخالف عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے بارے میں کیا حکم دیتی ہیں۔ وہ مخالف عقیدہ رکھنے والے مسلمان ہوں یا ملحد ہوں، یا ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، میں پہلے آپ سب کی خدمت میں وہ پیش کروں گا کہ ان کی مذہبی کتابیں تبرکن میں 2-4 ریفرنسز ہی پیش کروں گا، ویسے تو آپ کو پتہ کافی دفعہ میں کر چکا ہوں، انشاءاللہ مزید بھی میں پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ جانے نا کہ اس کا مذہب کہتا کیا ہے، کہ مطلب ساحل سمیر جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے بارے میں یا دوسری اقوام کے بارے میں رائے کیا ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیتی ہے سو کالڈ بائبل مقدس، جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ایرر سے پاک ہے، اور وہی ایک کتاب اس وقت سچی کتاب ہے۔ تو سر میں اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی 2-4 حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، سامعین کی جی خدمت جی، میں پیش ضرور کرنا چاہتا ضرور۔ ہوں کہ ساحل جیسے سمیر جیسے یا دوسری اقوام جیسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا حکم دیتی ہے ان کی بائبل مقدس۔ تو سر میں اسکرین شیئر کر لوں، 1 منٹ دیجیے گا بس۔ سر یہ کتاب ہے تواریخ دوم، یہ اسکرین پہ میں نے چلا دی ہے، تواریخ دوم ہے، باب اس کا 15 ہے، اور آیت نمبر اس کی ہے 13۔ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، اور جو کوئی چھوٹا بڑا مرد ہو یا عورت ہو بنی اسرائیل کے خدا کا طالب نہ ہو، وہ قتل کیا جائے۔ یعنی کہ کیٹاگوریکلی یہ حکم ہے او مائی کہ گاڈ، او مائی گاڈ، ہاں جی، جو یعنی ایڈم خدا سیکر پہ کے یقین نہیں کریں گے تو سرتن سے جدا۔ جی سر، میں ابھی آپ کی خدمت میں کچھ اور آیات بھی پیش کرتا ہوں۔ تو یہ ایڈم سیکر کو حکم ہے، اس کی کتاب نے، یہ سچی کتاب نے حکم دیا ہے کہ جو کوئی تمہارے خدا کا طالب نہیں ہے، اس کی طلب نہیں رکھتا، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو میں آپ کی خدمت میں مزید بھی آیات پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب تھی نعوذ تواریخ باللہ۔ دوم، باب اس کا 15 تھا، اور آیت اس کی 13 تھی۔ اور اس طرح کی یہ کچھ باتیں گھڑ کے ساحل لوگ اپنے چینل پہ بیٹھ کے کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی قرآن میں یہ لکھا ہوا، حالانکہ قرآن میں ویسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ اور وہ پچھلے پروگرام میں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ادے یادو صاحب آئے، اور انہوں نے کہا کہ یار یہ آدھی آیات کوٹ کرتے تھے، ہم مغالطے کا شکار ہو گئے تھے، جبکہ قرآن حکیم میں ایسی بات نہیں تھی، اور جو بات تھی وہ معقول اور جائز تھی۔ جبکہ ایک طرف یہ لکھا ہوا ہے، ڈائریکٹ کیٹاگوریکلی یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ ایڈم جو ہے ان کی گود میں کیوں جا کے بیٹھتا ہے، میں پہلے صرف یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں چیلنج رکھتا ہوں۔ یہ ایک ریفرنس تھا، اب میں سر دوسرے ریفرنسز کی طرف چلتا ہوں۔ اب چلتے ہیں جی کتاب گنتی ہے بائبل مقدس کی، اور اس کا چیپٹر ہے 25۔ ایڈم سیکر جب یہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ویسے تو تمہیں کبھی بھی ویسے شرم نہیں آئی کہ بتاؤ کہ یار ہمارے ہاں تو اس سے بھی جو آپ الزامات قرآن حکیم پہ لگا رہے ہیں، اس سے کہیں اگلے درجے کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کو بتانی چاہیے تھی یار۔ اچھا، یہ اسکرین نظر آ رہی ہے سر آپ کو؟ ہاں ہیلو جی، بالکل بالکل سر، نظر آ رہی۔ جی سر، کتاب گنتی ہے جی سر، باب بالکل نظر آ رہی ہے، آپ کریں بات۔ کتاب گنتی باب 25 اور آیات 3 سے 4 ہیں۔ اس میں لکھا ہے، یوں اسرائیل بال فغور کو پوجنے لگے، تب خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا قوم کے سب سرداروں کو پکڑ کر خداوند کے حضور دھوپ میں ٹانگ دے، ان کے مطلب مار کے ان کو ان کے سر جو ہیں وہ معذرت چاہتا ہوں، خداوند کے حضور دھوپ میں ٹانگ دے، تاکہ خداوند کا
شدید قہر اسرائیل پر سے ٹل جائے۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے حاکموں سے کہا کہ جو آدمی بال فغور کی پوجا کرنے لگے ہیں ان کو قتل کر ڈال۔ تو یہ ہے جی۔ اور جب بنی اسرائیل کی جماعت خیمہ اجتماع کے دروازے پر رو رہی تھی تو ایک اسرائیلی موسیٰ اور تمام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک مدیانی عورت کو اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کے پاس لے آیا، اور جب فنحاس بن العزر بن ہارون کاہن نے یہ دیکھا تو اس نے جماعت میں سے اٹھ ہاتھ میں ایک برچھی لی اور اس مرد کے پیچھے جا کر خیمے کے اندر گھسا اور اس اسرائیلی مرد اور اس عورت دونوں کا پیٹ چھید دیا۔ تب بنی اسرائیل میں سے وہ وبا جاتی۔ سر جرم کیا تھا اس جوڑے کا؟ جرم کیا تھا؟ وہ سر پوجا کرنے لگ گئے تھے کسی اور بنی اسرائیل کے خدا کو چھوڑ کے وہ کسی اور کو پوجنے لگ گئے تھے، تو لہذا یہ حکم آ گیا کہ ان کو صرف مارنا نہیں، ان کو دھوپ میں ٹانگ دینا آپ نے۔ اچھا یہ جرم تھا ان کا۔ یعنی اگر کوئی بنی اسرائیل کے خدا کی عبادت نہیں کرتا، وہ کسی اور کو پوجتا ہے تو سر تن سے جدا اور کاٹ کے دھوپ میں ڈال دو۔ جی جی یہ کہہ رہی ہے ایڈم سیکر کی بائبل مقدس۔ جی 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 جی۔ اور میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پچھلی آیت آپ نے پڑھی تواریخ 2 میں کہ وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ جو کوئی بنی اسرائیل کے خدا کا طالب نہ اس کو قتل کر دو۔ اس لیے تو ان کو کرنا تھا قتل، کیونکہ یہ سچا مسیحی ہے۔ یہ کیوں قتل نہیں کر رہا، یہ کس موقع کی گھات میں ہے، اس پہ تو بعد میں بات ہوگی۔ پہلے میں آپ کو مزید پیش کر دوں کچھ چیزیں۔ اسکرین شیئر ہو رہی ہوگی میرا خیال ہے۔ کتاب استثناء ہے جی کتاب استثناء ہے بائبل مقدس کی۔ اس کا چیپٹر ہے 13 نمبر اس کا چیپٹر ہے، اور اس کی آیات ہیں 13 تا 15۔ ہاں اچھا جی۔ چند خبیث آدمیوں نے تیرے ہی بیچ میں سے نکل کر اپنے شہر کے لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کر دیا ہے کہ چلو ہم اور معبودوں کی جن سے تم واقف نہیں پوجا کریں۔ اب یہ کسی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بنی اسرائیل کے معبود کی بجائے ہم کسی اور معبود کی پوجا کریں گے، تو اس کے بارے میں حکم کیا آ رہا ہے؟ تو دریافت اور خوب تفتیش کر کے پتہ لگانا اور دیکھ اگر یہ سچ ہو اور قطعی یہی بات نکلے کہ ایسا مکروہ کام تیرے درمیان کیا گیا ہے، تو اس شہر کے باشندوں کو تلوار سے ضرور قتل کر ڈالنا اور وہاں کا سب کچھ اور چوپائے وغیرہ تلوار ہی سے نیست و نابود کر دینا۔ سر چوپائے بھی نہیں چھوڑنے۔ ایڈم سیکر، تیری بائبل کہہ رہی ہے کہ تم نے ایسے لوگوں کو جو تمہارے خدا کی پوجا نہیں کرتے یا پوجا کر رہے تھے چھوڑ کے چلے گئے، تو تم نے ان کے چوپایوں وغیرہ کو بھی تلوار سے نیست و نابود کر دینا ہے، شہر کے سب باشندوں کو تلوار سے قتل کر دینا، ان کو معافی کا بھی چانس نہیں دینا آپ لوگوں نے، اور وہاں کی ساری لوٹ۔ علی بھائی جی جی علی بھائی، میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ریفرنس جو ہے علی بھائی ایک دفعہ پھر بول دیتے ہیں، اور اگر آپ ایڈم سیکر کے چینل پر اتفاقاً کوئی چلا جاتا ہے تو وہ وہاں اس کے سامنے یہ ریفرنس ضرور رکھے کہ ایڈم یہ ریفرنس آپ نے کب پڑھنے ہیں، بائبل کی تلاوت کب کرنی ہے آپ نے۔ بھائی آپ سارا دن ایکس مسلمز کو کوستے رہتے ہو، تو اپنے مذہب کی تبلیغ کب کرنی ہے آپ نے؟ وہ بائبل پڑھ کے سناؤ، اور اگر آپ یہ ریفرنس دیں کہ یہاں سے پڑھ کے سنائیں، تلاوت فرمائیں، ذرا اپنی بائبل مقدس کی تلاوت کریں، ہم بھی اس کی سماعت کرنا باعث اجر سمجھتے ہیں، تو ذرا تلاوت فرمائیے۔ اور چند آیات علی بھائی آپ ان کو غزلات سے بھی دیں گے کہ یہ بھی جو دوست جائے تو ایڈم سیکر سے ضرور ریکویسٹ کریں کہ بائبل مقدس سے ذرا یہ آیات صرف پڑھ کے سنا دیں۔ جی جی آپ کنٹینیو سر۔ میں تھوڑا سا جو ہے میں 15 تک کہہ رہا تھا کہ اتنا ہی پڑھوں، لیکن میں آگے بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ آیات 18 تک پڑھنی ہوگی۔ میں دوبارہ شروع سے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ۔ چند خبیث آدمیوں نے تیرے ہی بیچ میں سے نکل کر اپنے شہر کے لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کر دیا ہے کہ چلو ہم اور معبودوں کی جن سے تم واقف نہیں پوجا کریں، تو دریافت اور خوب تفتیش کر کے پتہ لگانا اور دیکھ اگر یہ سچ ہو اور قطعی یہی بات نکلے کہ ایسا مکروہ کام تیرے درمیان کیا گیا، یعنی کہ تیری سلطنت تھی اس کے اندر ایسا کام کہیں پر کسی شہر میں کیا گیا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تو اس شہر کے باشندوں کو تلوار سے ضرور قتل کر ڈالنا اور وہاں کا سب کچھ اور چوپائے وغیرہ تلوار ہی سے نیست و نابود کر دینا۔ چوپایوں کو بھی کرنا ہے سر، کیونکہ جانور ان کی خدمت کر رہے تھے،
तो अब उन जानवरों को भी ये रहम है ना इनका, ये कहते हैं कि बड़ा ये बड़ा अली भाई हमारे नाजरीन भी साथ जुड़े हैं और कुछ दोस्त हमारे सिस्टर अलीना हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, इस्लामी स्टूथ हैं, आसिफ बलोच हैं, गेम्स हॉलिक हैं, मोहम्मद साहिल हैं और एंजल फ्राम काय हैं, इत्तेहाद भाई हैं और आमिर हक भाई हैं और ग़ुलाम हुसैन हैं, मोहम्मद तनवीर हसन हैं। मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि वो लाइव स्ट्रीमिंग में हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट्स में हमारे साथ हैं और मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टैंड ऑफ इस्लाम हैं, बिनते सिद्दीकी हैं, सभी मलिक हसीब आवान हैं, सब दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इस सीकर से कोई बात हो जाए या इसके चैनल पे किसी तरह से आप पहुँच जाएं तो काइंडली ये रेफरेंस ज़रूर सामने रखें और इसे कहें कि सारा दिन तुम इस्लाम 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 करते हो जिसको तुम छोड़ चुके हो तुम्हारे बकौल, और क्रिश्चियनिटी पे बात कब करोगे, बाइबल मुकद्दस की आयात कब सुनाओगे और ये वाली आयात कब सुनाओगे लोगों को पढ़ के कि चौपायों को भी नहीं छोड़ रहे हो। दरिंदगी की इंतहा है, आपने सो कॉल्ड बाइबल में जो चीजें मिला दी हुई है, मिक्सअप कर दी हुई हैं और अब शर्म आती है पढ़ने से। तो ये कब 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 सुनाओगे भाई, हम वेट कर रहे हैं एडम सीकर, कब सुनाओगे अपनी बाइबल, कब सुनाओगे? जी अली भाई। जी सर, मैं आगे से भी आपको पढ़ के सुना दूं क्योंकि दोस्त अहबाब अच्छी तरह से आगाह हो जाएं कि आपने चौपायों को भी नहीं छोड़ना। उन चौपायों का कसूर यह है कि क्योंकि वो उनकी खिदमत कर रहे हैं या उनके काम आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के काम आने वाली चीज को भी आपने नस्तो नाबूद कर देना है। लफ्ज नस्तो नाबूद हैं, आगे चले और वहां की सारी लूट को चौक के बीच जमा करके उस शहर को और वहां की लूट को तिनका तिनका खुदाबंद अपने खुदा के हजूर आग से जला देना और वो हमेशा को एक ढेर सा पड़ा रहे और फिर कभी बनाया ना जाए। ये आयत नंबर 16 है, यानी कि आपने उनको लूट चौक में रख के जमा करके उसका वहां ढेर बना देना, इबरत का निशान बना देना, ताकि उनकी तमाम चीजें जो वो यूज किया करते थे उनको भी आपने जला देना खुदा के हजूर, और उन मखसूस की हुई चीजों में से कुछ भी तेरे हाथ में ना रहे ताकि खुदावंद अपने कहरे शदीद से बाज आए। अगर कहते हैं आपने कोई नाफरमानी की इस हुक्म में जो पीछे से हुक्म चला हुआ आ रहा है तो फिर खुदा का कहर तुम पर भड़केगा और जैसा उसने तेरे बाप दादा से कसम खाई है उसके मुताबिक तुझ पर रहम करे और तरस खाए और तुझको बढ़ाए। यानी कि ये हुक्म मानेंगे तो ये होगा, नहीं मानेंगे तो फिर कहर आप पे आएगा। ये तब ही होगा जब तू खुदावंद अपने खुदा की बात मानकर उसके हुक्मों पर, ये जो हुक्म आपने पीछे देख लिए हुक्मों पर जो आज मैं तुझको देता हूं चले और जो कुछ खुदावंद तेरे खुदा की नजर में ठीक है उसी को करे। मैंने पूरी विद कॉन्टेक्स्ट आपको पढ़ के सुना दी है। तो इसके अलावा भी मैं एक दो हवाला जात, क्योंकि मैं जल्दी चाहता हूं कि मैं अपने टॉपिक पे आके जो चैलेंज करना चाहता हूं वो करूं। अली भाई, जी अली भाई जी अगर इजाजत दें तो बजाय इसके कि हम मल्टी रेफरेंस दें, बहुत सारे रेफरेंस दें, रेफरेंस तो ढेरों आपके पास हैं, मैं चाहता जी हूं कि आप कैटेगोरिकली, मैं सामीन से कहता हूं कॉपी पेंसिल पकड़ लें, जो भी कोई एडम सीकर की स्ट्रीम में जाए या उससे बात हो तो उसे ये जरूर रेफरेंस देकर उसे पूछें कि इनकी वजाहत क्या है। और भाई इंसान तो इंसान, जानवरों को भी कत्ल करने के अहकामात जिस सो कॉल्ड बाइबल में आपके मौजूद हैं, ये पढ़ के कब सुनाओगे? तो अगर आप जस्ट रेफरेंस आयत और चैप्टर ये बता दें ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कॉपी पेंसिल लेके इसको नोट कर लें ताकि इसके साथ जब भी कोई जाए तो इससे सवाल का जवाब ले सके। तो एक दफ़ा काइंडली ये रेफरेंस जो है फिर से बोल दीजिएगा। जी सर, मैं ये जो आज मैंने कोट किए ये मैं बोल देता हूँ। वैसे मेरी पिछली वीडियो में एक वीडियो मैं करीब नहीं नहीं, अपलोड ये कर दूंगा वाले, काट के। आज वाले ये वाले मैं दे सर, आज वाले। तवारीख तवारीख 2 बाब 15 और आयात 13 से आगे तक मैंने कुछ आयात पढ़ी थी, लेकिन अगर आप 13 से भी इस्तेफादा करें तो काफी है। इसी तरह जी किताब तवारीख गिनती 2, एक मिनट, तवारीख 2 आगे बाब 15 और आयत 13, आप 15 आयत नंबर आयत 13। 13। इसी तरह ठीक किताब है, गिनती बाब 25 किताब गिनती बाब 25 आयात आयत 3 नंबर 4 3 और 4, उससे आगे भी 3 पढ़ दें तो 4, बड़ा मजा आएगा। 5 6 भी कर लें, हाँ जी बिल्कुल, 3 वो भी से कर 5 कर लें। ठीक है, 3 से 3 से 5 कर 5 लें। कर। जी किताब इस्तिस्ना बाब 13 आयात 13 से 18 जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी। जी, अब्दुल इसी राज तरह साहब भी एक रेफरेंस दे रहे हैं 13:2 का कि खुदा तुझे किसी नगर में हक दे, फिर वहां के लोगों को
मार डाल, रहम ना करना। बिल्कुल देखिए बिल्कुल जी, हमारे वो तो दोस्त ठीक। माशाल्लाह कितनी रिसर्च रखते हैं। अब्दुल रज़ाक साहब की माशाल्लाह बहुत रिसर्च है, और जो आमिर हक साहब हैं वो भी माशाल्लाह हमारे साथ हैं, उनकी भी इस टॉपिक पे माशाल्लाह बहुत अच्छी रिसर्च है। तो मैं सबका मशकूर हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े हैं, और इंशाल्लाह जल्द स्ट्रीमिंग का लिंक भी शेयर किया जाएगा। लेकिन अली भाई, अब मैं चाहूँगा कि मज़ीद रेफरेंस आप ना दें, आप कोशिश करें कि अब आप चैलेंज दें, क्योंकि लोग बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि आज क्या चलिए ठीक चैलेंज है होने सर, वाला है। मेरे पास रेफरेंसेस तो और भी थे, लेकिन क्योंकि अब आप भी तंग पड़ रहे हैं और चलो लोग भी तंग पड़ रहे हैं, तो बाद में भी दे नहीं, बाद में भी चले ले फिर लेते कभी। हैं, बाद में भी तसल्ली से दें, तसल्ली से दें। चले मैं ठीक। चाह रहा हूँ कि आप ज़रा रख दें, क्योंकि काफ़ी दोस्त हमारे साथ इस वक़्त ऑलमोस्ट मेरा ख़्याल कितने लोग देख रहे हैं? 63। हाँ, माशाल्लाह जी, 63 लोग देख मुबारक। रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये आप अब चैलेंज एक दफ़ा रख दें, फिर इंशाल्लाह हवाले भी चलते रहेंगे, चूँकि जो लोग आएँगे स्ट्रीम जॉइन करेंगे कॉल्स में, तो उस उनके साथ हम मज़ीद भी हवाले शेयर कर लेंगे। अगर कोई पूछता है तो ठीक हम है, और भी हवाले देंगे। जी काइंडली, जज़ाकल्लाह। ठीक है सर, मैं हवाला जात रोक रहा हूँ, लेकिन ये हवाला जात आपके सामने है जो मैं पेश कर चुका हूँ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एडम जो अपने आप को एक सच्चा मसीही तस्लीम करता है और उसकी किताब उसे ये अहकामात देती है, उन अहकामात को नज़रअंदाज करके वो क्यों मुखालफ अकीदे के लोगों की गोद में बैठा है। दरअसल वो मजबूर है, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। और दूसरे वो लोग जो जनाब की गोद में बैठने की कोशिश कर रहे हैं या बैठ रहे हैं, उनकी जहनीत भी सामने आ जाती है कि वो ऐसे अकायद रखने वाले शख्स को क्यों अपने साथ बिठाते हैं, जबकि उनका दावा यह है कि हम इंसानियत के अलमबरदार हैं। जिस मजहब में हमने ऐसी बात देखी, हालांकि कुरान हकीम में ऐसी बात नहीं थी, तो उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया और क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। जिस मजहब में इस हद तक बेहुदा आयात मौजूद हों और खुदा के साथ मंसूब कर दी जाएं, उनकी गोद में आप बैठ रहे हैं। ये किस तरह के लोग हैं सर? मैं सिर्फ 1-2 मिनट लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इंशाल्लाह अपना चैलेंज रख देता हूँ। जी, 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 करें, आप अपनी बात पूरी रखें, तसल्ली से रखें सर, तसल्ली से जी अपनी पूरी बात रखें, वाज़ेह अंदाज़। हाँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि साहिल जैसे लोग इसको क्यों बिठाते हैं अपने साथ, उस पर भी गौर करना चाहिए, जो कत्लो गारतगरी के खिलाफ है। हालांकि जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अजीम अहकामात इस हवाले से क्या हैं। दरअसल एक दूसरे से इतनी मुखालफत के बावजूद ये मुश्तरका मुफाद की वजह से एक साथ हैं, और इसी को मुनाफिकत कहते हैं। दूसरे लफ्जों में ये 100% मुनाफिक लोग हैं। एक्स मुस्लिम समीर साहब तशरीफ लाए थे और कहते हैं अगर आप लोग एडम को मुनाजरे में शिकस्त दे देते हैं तो मैं मुसलमान हो जाऊं। हमने तब भी ये चैलेंज कबूल किया था, और तब भी के ए सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने एक बहुत कीमती बात कही थी, मैं वो दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि समीर साहब, इसका मतलब है कि आपने अपने गले में एडम के नाम का पटा डाल रखा है, जो कि बड़ी गलत बात है। अगर आपको इस्लाम छोड़ना है या इस्लाम को कबूल करना है तो आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि अगर एक मसीही मुसलमान से मुनाजरा हार जाता है तो एक इग्नोस्टिक मुसलमान हो जाएगा। इसी तरह मिस्टर साहिल भी यही अली फरमाते भाई, हैं कि मैं। जी अली भाई, अली भाई, जी मैं जी। माजरत चाहता हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर आप इजाजत दें तो ये बात मुझे याद आ गई है, क्योंकि उस टीम में मैं ही होस्ट था, और समीर से जी मेरा ख्याल बड़ी डिटेल से बात हुई थी। तो अगर आप इजाजत हाँ जी। दें तो ये मैं लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि ये असल में बात क्या हुई थी। इजाजत है? जी जी, बिल्कुल 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 सर, बिस्मिल्लाह। जी, समीर साहब आए थे मुफ्ती फजल हमदर्द साहब से बात करने के लिए, आई थिंक। तो उसमें जब इन्होंने बात कर ली तो इन्होंने कहा जी एंड पे मैं आपसे भी बात करूंगा। जब हमसे बात शुरू हुई तो इसने कहा कि अगर आप एडम सीकर को एक सेट किए हुए टॉपिक पर शिकस्त दे दें तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। और जिस पे मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहका भी लगाया कि समीर साहब देखें, शिकस्त हमने देनी है एक क्रिश्चियन को, हम हैं मुस्लिम, हम उसको शिकस्त देंगे तो आप एक्स मुस्लिम हैं, आप किस खाते में इस्लाम कबूल कर लेंगे? उन्होंने कहा कि मुझे असल में उनके इल्म पर यकीन बहुत है, मुझे यकीन है कि वो शिकस्त नहीं खाएंगे। इसलिए इन द मीन वाइल, चूंकि के सिंह जो कि एथीस्ट हैं, वो भी मौजूद थे, पैनल पर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि समीर, आप अपने गले में रस्सा डालकर एडम सीकर के हवाले कर रहे हो। जिस तरह तुमने होशो हवास से, अक्लमंदी से पढ़ के समझ के इस्लाम को छोड़ा था,
اب انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو اگر پھر سے تم نے ایکسیپٹ کرنا ہے تو وہ بھی اب شعور سے، عقل سے، سمجھ سے اور دلائل سے کرو۔ یہ ایڈم سیکر کے ساتھ تم اس بات کو کیوں جوڑ رہے ہو؟ تو اب سمیر کو پھر اس بات کی کوئی سمجھ نہ آئے کہ اب میں یہ کیا کہہ بیٹھا ہوں، تو پھر بیچارہ کافی دیر بات گھماتا رہا، لیکن اس سے وہ بات گھمائی نہ جا سکی۔ مجھے افسوس ہوگا کہ آج وہ کلپ ہم نکال نہیں سکے، ہماری سٹریمنگ میں وہ موجود ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کوئی سٹریمنگ ہوئی تو یہ ضرور دکھائیں گے کہ جن لوگوں کی علمی حالت یہ ہے، جس پہ ترس آتا ہے کہ وہ ایک مذہب کے بندے سے ڈیبیٹ کروا کے اس کی شکست کی صورت میں اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ سائنس مجھے تب بھی سمجھ نہیں آئی۔ جی جزاک اللہ سر، کنٹینیو کیجئے، میں نے جسٹ ریمائنڈ کروانا تھا پبلک کو۔ جی ٹھیک ہو گیا سر۔ اچھا یہ علی تو تھی بھائی سمیر صاحب کی بات۔ نیچے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ چیلنج دیجیے، پلیز 2 منٹ انتظار کر لیجیے، علی بھائی چیلنج دے رہے ہیں، وہ تھوڑی سی آ اپنی گیا سر بس۔ جی ڈسکشن کو جی جی، جو بس آ وہ گیا فارغ کر چلیں۔ لیتے ہیں میں اسی انشاءاللہ۔ وجہ سے علی بھائی سے کہہ رہا تھا کہ اب چیلنج ضرور بتا دیں، چونکہ لوگ بڑے امپیشنٹلی ویٹ کر رہے ہیں سر۔ جی 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 ضرور جی علی بھائی۔ اچھا یہ تو تھی سمیر صاحب کی بات۔ اسی طرح مسٹر ساحل بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں اس شرط پر بات کروں گا کہ میرے ساتھ ایڈم آئے گا اور ہم دونوں بات کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو پہلے بائبل کی، میں ان دونوں سے کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ شاید کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اگر آپ لوگوں کو پہلے بائبل کی اعلیٰ تعلیمات کا نہیں پتہ تھا تو اب تو پتہ چل گیا۔ قرآن حکیم میں تو ایسی ایک بھی آیت موجود نہیں جس درجے کی آیات آپ کو پیش کی گئی ہیں بائبل مقدس میں سے، اور مزید بھی کی جائیں گی۔ تو اب انسانیت کے علم بردار بنیں اور مسیحیت اور بائبل مقدس کے بیانات کو کھل کر کنڈیم کریں، جو آپ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اخلاقی جرت کی ضرورت ہے ساحل، اس کے لیے مسٹر سمیر اخلاقی جرت کی ضرورت ہے جو آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ان باتوں کو لوگ ضرور دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ لوگ بیوقوف نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کی مجبوری کو نہ سمجھ پائیں کہ آپ دراصل ایسا کر کیوں رہے ہیں۔ خیر اب میں آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف اور چیلنج کی طرف۔ میرا ایڈم سیکر کو چیلنج ہے جو میں پہلے ہی بتا دوں وہ کبھی قبول کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ چیلنج قبول کرنے کے لیے اخلاقی جرت اور علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ساتھ میں اسے یہ بھی اجازت دے دیتا ہوں کہ یہ اپنے ساتھ ایک نہیں دونوں چیلوں کو بھی لے آئے، یعنی ساحل کو اور سمیر کو، یہ دونوں چیلوں کو اپنے ساتھ لے آئے، میں اکیلا بات کروں گا اس کے ساتھ، اور یہ تاکہ یہ دونوں چیلے اس کی دم پہ ہاتھ پھیرتے رہیں اور اس کو ہمت دیتے رہیں، دلاسا دیتے رہیں۔ اس کے باوجود میں جانتا ہوں کہ یہ چیلنج قبول کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ ایڈم خود سے بھی واقف ہے، مجھ سے بھی واقف ہے اور اپنی بائبل سے بھی واقف ہے، سو کالڈ بائبل جس کو یہ لے کے پھر رہے ہیں، یہ اس سے بھی واقف ہے، اس لیے یہ کبھی چیلنج قبول نہیں کرے گا۔ خیر ٹاپک بھی اس کی پسند کا، اور جس ٹاپک کو لے کے یہ بڑی بڑی سٹریمز کرتے ہیں، ٹاپک بھی وہی، غلام اور لونڈی سسٹم، بائبل مقدس اور قرآن حکیم کی روشنی میں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ایڈم، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری تو یہیں پر موت ہو جائے گی جس وقت تم نے علی یہ بھائی ٹاپک قبول کر لیا۔ ایک غلام دفعہ اور لونڈی، ٹاپک پھر سے اناؤنس کر دیں، ٹاپک ایک سر دفعہ میں کیٹیگوریکلی۔ جی ٹاپک ہوگا غلام اور لونڈی سسٹم، بائبل مقدس اور قرآن حکیم کی روشنی میں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سسٹم، اس کو رائج کیا، اس کو راسخ کیا قرآن حکیم نے، تو ٹھیک ہے نا، یہ آ جائیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آ جائیں اور قرآن حکیم میں سے ہمیں دکھائیں کہ کہاں پر اس وحشیانہ سسٹم کو قرآن حکیم نے سپورٹ کیا، اور بقول ان کی بائبل تو محبت سے بھری پڑی ہے، اس میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اتنا آسان سا ٹاپک بائبل میں ایسا کچھ ہے نہیں ہے، اور قرآن ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو مسٹر ساحل، مسٹر سمیر، اپنے استاد محترم کی دم پہ تھوڑا سا ہاتھ پھیریے اور اس کو تھوڑی سی ہمت دلوائیے، اور جو اس کے دعوے آپ کے چینل پہ بیٹھ کے کرتا تھا کہ قرآن میں یہ ہے اور بائبل تو بڑی اچھی کتاب ہے، میں تو اس لیے کرسچن ہوں، میں نے تو اس لیے اسلام کو چھوڑا تھا کیونکہ اس میں لونڈیوں کا یہ تذکرہ تھا، ذکر تھا وغیرہ وغیرہ، اور بائبل میں تو اس کے مطابق ہے ہی نہیں ہے نا۔ تو کتنا آسان ہے ہمیں ڈیبنک کرنا کہ یہ آ کے قرآن میں سے یہ چیزیں ثابت کر دے اور بائبل کا یہ دفاع کر لے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پھر علی پتہ بھائی، چلے گا پبلک کو۔ علی بھائی، جی جی علی بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی جی جی اجازت سے؟ بالکل، اجازت ہے؟ بسم اللہ جی، بسم اللہ کریں۔ جی، میں یہ کہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ جب یہ ڈیبیٹ ہو تو اس کا آغاز کتاب مقدس قرآن پاک اور بائبل مقدس ان دونوں کی آیات کے تبادلہ سے کیا جائے، اور نیک شگون کے طور پر کتاب مقدس سے جو آیات ہمیں ایڈم سیکر بولے، ہم ان کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے، اور جو آیات آپ بتائیں
ان کی تلاوت کی سعادت ایڈم سیکر حاصل کرے گا۔ تو ڈیبیٹ کا آغاز تلاوت سے ہوگا، بائبل مقدس کی تلاوت کرے گا ایڈم سیکر، لیکن ان آیات کی جو ہم بتائیں گے، اور زیادہ نہیں 10 سے 15 آیات، تاکہ پروگرام میں برکت آ جائے۔ اور اسی طرح 10 سے 15 آیات کتاب مقدس سے جو ایڈم سیکر بتائے گا ان کی تلاوت ہم کریں گے۔ تو اس طرح پروگرام کا بڑا باوقار آغاز ہوگا۔ جی علی بھائی کنٹینیو کریے۔ جی شاہ صاحب، میں خود یہ لیکن یہ تو تب ہوگا نا جب ایڈم سیکر میں اتنی اخلاقی ضرورت ہوگی اور اس کو لگتا ہوگا کہ اس کی بائبل میں واقعی ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں، وہ تب ایسا کرے گا۔ میں یہ بات لاسٹ میں کہنے والا تھا کہ جب یہ قبول کر لینا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ چیلنج قبول ہے، جیسے کہ ذوالفقار بھائی نے تو بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ یہ بالکل قبول ہوگا، تو ذوالفقار بھائی یہ آپ کی سوچ ہے، وہ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی نہیں مارے گا، وہ اپنی بائبل کو خود ایکسپوز نہیں کرے گا۔ ڈیبیٹ کے اندر جو شرمندگی اس کو ملنے والی ہے بائبل کو، کیونکہ وہ کون سا جانتا نہیں ہے بائبل، جو کتابوں میں من گھڑت باتیں انہوں نے داخل کر رکھی ہیں اور خدا سے منسوب کر رکھی ہیں، ان کا دفاع کہاں سے ہو؟ علی تو وہ بھائی کبھی بھی نہیں کرے گا۔ علی بھائی آپ تیاری کریں۔ ذوالفقار اشرف صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی ذوالفقار اشرف صاحب۔ میں یہ کہہ رہا ہوں علی بھائی آپ تیاری کرنا شروع کر دیں، سر آدم کس صاحب بات تیار کی؟ ہیں۔ سر کس بات کی تیاری؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن ڈیبیٹ کے حکیم لیے۔ نے، سر دیکھیں یہ اعتماد ہوتا ہے، مجھے اعتماد ہے نا، ایڈم سیکر کو آپ ابھی لے آئیں، میں بھی ابھی بیٹھا ہوں، کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ بائبل میں ایسا کچھ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن حکیم ایسے کسی سسٹم کو سپورٹ نہیں کرتا، بلکہ قرآن حکیم نے ایسے سسٹم کو جو مسلسل بائبل نے لوگوں کے اوپر مسلسل تھوپا ہوا تھا اس کو کنڈیم کیا بھی آ جائے۔ اس کے لیے تیاری کی مجھے ضرورت نہیں ہے قرآن کے دفاع کے لیے، البتہ یہ مشورہ آپ ایڈم کو ضرور دے سکتے ہیں، اور سر اگر اس یہ تک ڈیبیٹ ہو میسج تو جاتی ہے۔ سر جی میسج تو جا لینے دیجئے، انشاءاللہ ڈیبیٹ بھی ہو جائے گی۔ میں نے مٹھائی تو کھا لیا، وہ جلیبیاں تو کھا لیا سر، ہوگی۔ اب میسج اس تک پہنچنا پڑے گا نا، پہنچانا پڑے گا سر، آپ فکر نہ کریں، آپ تیاریاں کریں، وہ تو بہت بڑا سکالر ہے، آپ جیسا جانتے ہیں۔ چلے سر، میری تو خواہش ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہو جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نظام دراصل آیا کہاں سے ہے، اور اس وحشیانہ نظام کو رائج کرنے کے لیے بائبل مقدس نے کس حد تک مدد کی ہے لوگوں کی، اور کیسے قرآن حکیم نے اس تصور کی حوصلہ شکنی کی اور اس کو رد کیا۔ یہ علی بھائی آپ نے ایک لفظ بولا، آپ نے ابھی ایک لفظ بولا، اس وحشیانہ نظام کو رائج کرنے کے لیے بائبل مقدس نے کس حد تک مدد کی۔ آپ جی جی بائبل بالکل، مقدس کہہ رہے ہیں یا سو کالڈ بائبل مقدس کہہ رہے ہیں؟ سو کالڈ بائبل کی بات کر رہا ہوں، مقدس۔ میں لنک شیئر کر لیتا ہوں سر پہلے۔ چیلنج ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیجئے اور لنک بھی شیئر سر کر آپ دیجئے۔ جتنی بار مرضی چیلنج یہ کروا ہے لیں۔ کہ سلیوری کے اوپر میں ذوالفقار علی اشرف صاحب آپ کی وساطت سے میں ایک دفعہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ سلیوری ان قرآن اینڈ بائبل یہ ٹاپک ہوگا، اور چیلنج ہے یہ ایڈم سیکر کو اور اس کے جو دو ہونہار اس کے شاگرد رشید جو اس کے علم کے بہت زیادہ قائل اور وہ بولتے ہیں معترف ہیں، وہ دونوں سمیت، یعنی ایڈم سیکر اور ان کے دونوں خلفاء، اگر یہ تینوں اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں، اور اس کے بعد پھر اس کا جو فارمیٹ ہے وہ طے کیا جائے گا، اور اچھا شاہ کس صاحب یہ بھی بتا لیبرل دیجئے، چینل پہ یہ ہوگی، تین ہم بھی ہوں گے کہیں گے ہمارے چینل پہ آئیں۔ سر، یہ تین جی جی ہوں گے، یہ تین ہوں گے، میں 3 ایک 1 ہوں گا، 3 ورسز 1، یہ تینوں آ جائیں، اگر مطلب ان ادھر کو لگتا ہے کسی اور کو بھی لے آنا ہے۔ کی ہاں ٹرینٹی، نہیں سر، ٹرینٹی کی نمائندگی ادھر ہونی چاہیے اور ادھر ایک نمائندگی ہونی چاہیے، بالکل بالکل۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی اور کو بھی لے کے آنا ہے تو یہ لے آئیں، میں اکیلا ہوں گا، اور یہ جو ٹائم جو سیٹ ہوگا ٹائم ٹیبل یا جو ڈیبیٹ کے اندر پیٹرن ہوگا، اچھا علی اس بھائی، پیٹرن میں جی علی بھائی ایک ریکویسٹ سر، اس چیلنج میں ایک ریکویسٹ میری طرف سے اگر ممکن ہو تو شامل کیجئے، تجویز ہے، میں فورس تو نہیں کروں گا آپ کو، لیکن میں جی جی تجویز بسم دوں گا اللہ، جی اگر جی آپ ضرور دیجیے۔ شامل کریں کہ آپ بائبل مقدس سے کچھ آیات سلیکٹ کر کے ڈیبیٹ سے پہلے اناؤنس کر دیجئے گا کہ میں صرف انہی آیات کے حوالے سے بات کروں گا، ایسے سر یہ نہیں بالکل، کہ وہ ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے کون سی آیت لے آئے اور ہمیں جواب دینا مشکل ہو جائے، سر یہ اپنا میرا چیلنج قبول کر لیں، تاکہ پرچہ میں ان لیک کو، ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں ہاں، پرچہ اٹھ کر اور سر یہ کے پرچہ کھیلیں ہم۔ لیک کر کے بھی جیتنے والے لوگ نہیں ہیں ڈیبیٹ اور مناظرے، سر میں کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو چیز ہے اس کو یہ بدل تو نہیں سکتے بائبل میں سے، میں دے دوں گا، مجھے اس میں کون سا خطرہ۔
بالکل میں دوں گا سر. میں جو آیات وہاں پر پیش کروں گا, اگر یہ مجھ سے پہلے تو چیلنج قبول کریں نا, اس کے بعد یہ بات کریں تو میں ان کو دے دوں گا سر وہ آیات جو میں وہاں پر کوٹ کروں گا. سر ویڈیو اور پھر بن بھی جائے نہیں گی آئیں گے شاہ صاحب, یہ پھر بھی سر نہیں آئیں ویڈیو گے. بن جائے گی سر ویڈیو بن جائے گی. کیا کرتے ہیں علی بھائی آپ؟ ویڈیو بن جائے گی کیا مطلب سر؟ میں ویڈیو سر میں ہی سر آپ کا الحمدللہ. سر آپ کے چیلنج جو ہے وہ ایکسپٹ کر کے وہ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے نا کہ ہم نے چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا. میں آپ کو ہاں واٹس تو ایپ کر لیں, کر لیں سر, میں تو کہہ رہا ہوں کر لیں, میں جی تو جی کہہ رہا جی ہوں ابھی یہ کر لیں. چیلنج ایکسپٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کا فارمیٹ طے کیا جائے گا. جی اب علی بھائی اگر آپ اجازت دیں آتا ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ آج سے ہم لوگ بھی شروع کر دیں اور صرف بائبل کی وہ آیات سامنے رکھتے ہیں. ابھی میں نے علی بھائی سے گزارش کی ہے کہ کچھ آیتیں ہمیں پڑھ کے سنائیں جی تاکہ ہمارے ویورز بھی جان سکیں کہ بھائی بائبل میں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور یہ جن مولدین کے پاس ٹی کے نعرے لگاتا ہے ان کو بھی تھوڑا سا پتہ چلے کہ بھائی اگر قرآن پڑھ کے ہم لوگ تھک چکے ہیں تو ذرا بائبل بھی کھول لیں. یہ اس سے پہلے کی ان کا دعویٰ ہے کہ سو کارڈ ایک قدیم کتاب ہے, تو اس میں کیا کچھ ہے ذرا یہ بھی ویورز کو پتہ چلنا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ زبردست اس طرف توجہ ہونی چاہیے. کمنٹ ہٹا دیں ذرا یہ ان کا, اور اس پر ضرور کچھ عنایت فرمائیں پبلک کو. اور پبلک سے گزارش یہ ہے کہ جو اب علی بھائی آپ کے سامنے کانٹینٹ رکھنے لگے ہیں, کاپی پینسل لے کے اس کو نوٹ کریں. اور اگر آپ کو بہت زیادہ ہی جانا ہے, جو لوگ جانا چاہتے ہیں, تو پیارے بھائیوں ان سوالات کے ساتھ وہاں جاؤ. اس کو کوئی یار بہت ہوا سلام یہ سلام وہ, منہ بند کر, اب ان کا جواب دینا بھائی. جس کو عقیدہ بنایا ہوا ہے اس کا بھی تو بھائی پیارے جواب دو. بہت شکریہ. جی سر, یہ بڑا اہم عامر بھائی, بڑا کہ آپ کو پتہ ہے ان کو بڑی فکر ہوتی ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خواتین کی فکر کیسے کرتی ہے بائبل مقدس, جو سو کالڈ بائبل مقدس یہ لے کے پھر رہا ہے ایڈم سیکر جیسا بندہ. تو دراصل ان کے پاس عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ اب یہ استثناء ان کا کتاب کا نام ہے, بائبل مقدس میں سے کتاب استثناء, اس کا باب 22 ہے. اور میں آپ کو 13 نمبر آیت سے پڑھ کے اب سنانے لگا ہوں. دیکھیے گا ایک زبردست کہانی, اور عورتوں کو کیسے حقوق مل رہے ہیں, غور کیجئے گا. 13 نمبر آیت سے میں شروع کر رہا ہوں اور 21 تک جائیں گے تاکہ یہ پوری پڑھی جائے, پوری بات سمجھ میں آ جائے کہ چل کیا رہا ہے. اگر کوئی مرد کسی عورت کو بیاہے اور اس کے پاس جائے اور بعد اس سے نفرت کر کے شرمناک باتیں اس کے حق میں کہے. اب یہ ایک بندہ ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اس کی شادی ہوگی ایک عورت سے, اس نے اس کو بیاہ لیا لیکن اب وہ اس سے نفرت کر رہا ہے. اچھا پھر کیا کریں جی؟ اور شرمناک باتیں کرنے لگ جائے, اس کے حق میں کہے اور اسے بدنام کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اس عورت سے بیاہ کیا اور جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے کنوارے پن کے نشان اس میں نہیں پائے. اب اگر وہ یہ الزام لگا دے, اور اس کی بنیاد کیا ہے, وہ ویسے نفرت کر رہا ہے, اس کو اچھی نہیں لگ رہی, اور اس پہ یہ الزام لگا دیا جائے, مرد اس کا اگر الزام لگا دے. اب دیکھیں جی, الزام یہ لگا رہا ہے تو گناہ گار تو اس کو ہونا چاہیے تھا, لیکن اب دیکھیے گا جی لڑکی کے ساتھ پھر سلوک کیا کیا جائے گا. تب اس لڑکی کا باپ اور اس کی ماں اس لڑکی کے کنوارے پن کے نشانوں کو اس شہر کے پھاٹک پر بزرگوں کے پاس لے جائیں. یعنی کہ اب اس بندے نے الزام عورت پہ لگایا ہے, اب لڑکی کے ماں اور باپ پہ واجب ہو گیا ہے کہ وہ لڑکی کے کنوارے پن کے نشانات, یعنی کہ وہ کپڑا وغیرہ جو جہالت چل رہی تھی پچھلے زمانوں میں, آپ کو پتہ ہے یہ انہی کی وجہ سے چل رہی تھی. یہ دیکھیں کہاں سے یہ چیزیں نکلتی. اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کنوارے پن کے نشانات جو ہیں وہ لے کے پھاٹک پہ جائیں اور بزرگوں کو دکھائیں جا کے. بات ختم نہیں ہوئی, بات تو شروع ہوئی ہے. اب الزام بندہ لگا رہا ہے, اس کے جواب میں صرف لڑکی نہیں, لڑکی کے ماں باپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے کہ وہ پھاٹک پہ بزرگوں کے پاس جائیں اور وہ کپڑا لے کے جائیں, اگر نہیں ہے تو پھر. اور اس لڑکی کا باپ بزرگوں سے کہے کہ میں نے اپنی بیٹی اس شخص کو بیاہ دی پر یہ اس سے نفرت رکھتا ہے اور شرمناک باتیں اس کے حق میں کہتا ہے, اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے تیری بیٹی میں کنوارے پن کے نشان نہیں پائے, حالانکہ میری بیٹی کے کنوارے پن کے نشان یہ موجود ہیں. پھر وہ اس چادر کو شہر کے بزرگوں کے آگے پھیلا دیں. صرف دکھانی نہیں ہے سر, اچھے طریقے سے ان کو معائنہ کروانا, ٹیسٹ کروانا. وہ چادر ادھر پھیلائیں گے, پھر کیا ہوگا جی؟ تب شہر کے بزرگ اس شخص کو پکڑ کر اسے کوڑے لگائیں. اب اس آدمی کو سزا دی جائے گی اگر تو یہ نشان انہوں نے دکھا دیے تو, ٹھیک ہے. اور آپ جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ یہ کنوارے پن کے یہ جس نشان کی بات بائبل سو کالڈ بائبل مقدس کر رہی ہے, اس کو دکھانا ہر وقت ممکن نہیں ہے. نہیں دکھائے گا تو پھر ہوگا کیا, یہ سن لیں جی. اگر ایسا ہوگا تو پھر, اور اس سے چاندی کی 100 مسکال جرمانہ لے کر اس لڑکی کے باپ کو دیں, اس لیے کہ اس نے ایک اسرائیلی کنواری کو بدنام کیا اور وہ اس کی بیوی بنی رہے اور وہ زندگی بھر اس کو طلاق نہ دینے پائے. پر اگر یہ بات سچ ہو کہ لڑکی میں کنوارے پن کے نشان نہیں پائے گئے, یعنی کہ وہ کپڑا نہیں پھیلا کے دکھا سکا,
لڑکی کا باپ، تو کیا ہوگا؟ تو وہ اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر کے دروازے پر نکال لائیں. اب اس لڑکی کو کھینچ کے لے کے جائیں گے اس کے باپ کے دروازے پر. اچھا، بات ختم نہیں ہوئی، صرف یہاں پر نہیں رکے کہ لے کے جائیں، اور اس کے شہر کے لوگ پھر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اسے سنگسار کریں، اس کو پتھر مارے جائیں، اس حد تک پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائے، کیونکہ اس نے اسرائیل کے درمیان شرارت کی کہ اپنے باپ کے گھر میں پاشا پن کیا، یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے اتفاق کرنا. یہ ہے وہ طریقہ کہ جس کے اندر ایک معصوم بچی کو یا پتہ نہیں کتنی بچیاں یا کتنی عورتوں کو صرف اس لیے کہ وہ اپنے کمارے پن کے وہ نشانات جو لازمی نہیں ہے کہ دکھائے جا سکیں، ان کی بنیاد پہ ان کو مار دیا گیا، یا مارنے کا حکم موجود ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو ایڈم سیکر، یہ چیزیں کب تک تو چھپا کے رکھے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہ چھپی ہوئی چیزیں تو اچھے سے جانتا ہے، اور مجھ سے تو اچھے سے واقف ہے، اور بائبل سے بھی تو اچھے سے واقف، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں کس حد تک بائبل سے واقف ہوں. تو اگر تم اب نہیں بھی آؤ گے، ایڈم سیکر تمہاری جان چھوٹنے والی نہیں، تمہاری جان نہیں چھوٹے گی ایڈم سیکر. جی شاہ صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ کیا واقعی خدا کا کلام ہے؟ سر میں تو یہ نہیں کہتا کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ ایڈم سیکر جیسے بدبختوں کا کلام ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. راشا صاحب، کیونکہ آپ نے ریکویسٹ کی ہے تو میں سر ایک چیز اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کو دیکھیے اور اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور کیونکہ میں تو اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں کہ جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے پاس کیسے بیٹھ سکتا ہے، یہ ان کے بارے میں رائے کیا رکھتی ہے بائبل ان کی. اب یہ دیکھیں جی، یہ ہے ان کا یوحنا کا دوسرا خط، اس کا باب 1 ہے، اور اس کی آیات میں پڑھ رہا ہوں 9 سے 11 تک. جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا، اس کے پاس خدا نہیں ہے. جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی. یعنی کہ جو تعلیم مسیح نے دی ہے، جو اس سے آگے بڑھ جائے، اس کو نہ سنے، اس کو فالو نہ کرے، اس کے پاس خدا نہیں ہے، اور جو اس کو مان لے اور اس پر قائم ہو جائے، اس کے پاس ہی خدا ہے. اچھا، پھر اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اسے گھر میں آنے دو اور نہ سلام کرو. اب یہ بتائیں مجھے کہ یہاں تک ہے کہ جو مسیح کی تعلیم نہ دے اور مسیح کی تعلیم کو نہ مانے، نہ اسے سلام کرنا ہے اور نہ ہی اس کو گھر میں آنے دینا ہے، تو یہ تو خود ان کے گھروں میں جا کے بیٹھ رہا ہے سر، گھر چھوڑ کے ان کی گود میں بیٹھنا شروع ہو گیا ہوا. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ سلام تک نہیں کر سکتے آپ؟ اور یہ آیتیں نکال کر دیتے ہیں علی بھائی، بڑی بڑی زبردست آیت آپ نے برس نکالا ہے اور فکرہ نکالا ہے. بائبل فکرہ پراپر ورڈ ہے، کیونکہ جب اس کا ترجمہ فکرہ ہونا چاہیے. یہ جو فکرہ بہت زبردست آپ نے نکالا ہے بائبل کے اندر سے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ قرآن کی آیتیں دے کر نا، انہوں نے چند بندوں کو پرچیاں بنا کر گول کر کے ہاتھ میں پکڑائی ہیں، جاؤ جا کے پوچھو، جاؤ جا کے پوچھو. یار آپ لوگوں نے اسلام کے خلاف جو کمر بسی کاٹی ہوئی ہے، آپ اگر اس واقعی منصف ہو، یہ آیتیں پکڑو، جا کے ان سے پوچھو. میں بار بار آپ کو یہ چیز کہوں گا کیونکہ میں غیرت دلاؤں گا، اور میں غیرت کے کیپسول رکھتا ہوں اپنے پاس. اب میں سوال کرنے لگا ہوں ان سے. یہ آیتیں دیتے ہیں قرآن کی، کہتے ہیں جی، اور وہ اس پر کئی خواتین ہیں ان کی، میں ادب و احترام میں بولوں گا، ان کی خواتین ہیں وہ پروگرام کر رہی ہوتی ہیں، اور پتہ کیا کہتی ہیں جی دیکھیں اسلام کہتا ہے جی چاہے تمہارے ماں باپ ہوں، تمہارے بہن بھائی ہوں، بیوی بچے ہوں، ان سے دوستی نہ رکھو کیونکہ انہوں نے اللہ سے دشمنی کی، اس لیے ان سے غیر لا تعلقی کر دو، ان سے دور ہو جاؤ. اب یہ آیت جو رکھی ہے سامنے، اس میں تو کہہ رہے ہیں نہ گھر میں گھسنے دو، نہ سلام کا جواب دو، نہ پاس بیٹھو. اور بھائی ان بائبل کے ان فکروں کا کیا کرنا ہے مجھے یہ بتاؤ. چلو بس کہانی ختم. اب ان آیتوں کو بھی سامنے رکھو بائبل کی، اور ان سے پوچھو کہ جو عیسائی نہیں ہے اور یسوع مسیح کو نہیں مانتا، تثلیث کو نہیں مانتا، ان کی تسلیب کو نہیں مانتا، اس کے بارے میں تو یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ جی بالکل جی عامر بھائی، کیا کریں گے؟ اور قرآن حکیم میں نے تو کوئی ایسی آیت نہیں دیکھی جس میں کوئی ایسا حکم ہو کہ جو آپ کا مخالف عقیدہ رکھتا ہے آپ نے اسے بات تک نہیں کرنی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی لین دین کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. ایسی بات میں نے تو کوئی نہیں پڑھی. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسی لیے اپنے گھر سے یہ چیزیں پڑھتے ہیں اور قرآن پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی یہ باتیں چھپی رہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ باتیں چھپی رہیں گی. اب ایڈم سیکر تو ان کو باہر نکال کے رہے گا. جی جی علی بھائی، یہ شمشاد علی بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ان سے بھی دو چار باتیں. جی جی السلام علیکم. ایک جملہ میں آپ لوگوں کی اجازت سے شمشاد بھائی کو لیتے ہیں، ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں تاکہ غلط فہمی نہ ہو. اور یہ علی بھائی کی جتنی میں نے ڈیبیٹس وغیرہ دیکھی ہیں کرسچینٹی کے حوالے سے، میں نے یہ اہتمام ان کے اندر دیکھا، تو یہ جملہ کہیں رہ نہ جائے، غلط فہمی نہ ہو.
یہ جو بائبل کے اوپر جتنا کنٹینٹ علی بھائی پیش کر رہے ہیں یا ڈیبیٹ کے اندر جو ہوگا یا کبھی کسی چینل کے اوپر ہم بھی کرتے ہیں, اگر میں خود بھی اگر کرتا ہوں, میں نے اپنے پروگرامز میں بھی کہا ہے اور آج بھی جو چیز ہو رہی ہے یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ ہماری مسیحی برادری کو ہٹ اور ٹارگٹ اور ان کو ہیٹ کرنے کے لیے نہیں ہم کر رہے, یہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے دن رات اپنا اوڑھنا بچھونا مسلمانوں کے خلاف بغاوت اور تان و تشنیع کرنا اور گالی اور دشنام ترازی کرنے کے اوپر زور دیا ہوا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ ان جیسے مسیحیوں کو پٹا لگام نہیں ڈالیں گے, ان کے منہ پر ان کے جبڑوں کے اوپر آپ وہ لوہے کے خوڈ نہیں چڑھائیں گے, تب تک یہ کام ہوتا رہے گا. اگر کوئی خالص مسیح ہے تو وہ آ کر اس کو ایڈم سیکر جیسے مسیحیوں کو ڈس آن کرنا ہوگا. بہت شکریہ. اچھا میرے خیال سے علی بھائی کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں, وہ ذرا سن لیتے ہیں پھر تبصرہ کرتے ہیں. جی علی بھائی. جی سر, یہ کتاب احبار ہے, کتاب احبار, اس کا باب نمبر 21 ہے اور اس کی آیات میں ذرا تلاوت کرنے لگا ہوں 17 نمبر آیت سے. ذرا غور کیجئے گا کہ کس طریقے سے معذوروں کے ساتھ یہ خدا کا کلام جس کو کہتے ہیں سو کالڈ بائبل, اس میں معذوروں کے بارے میں کس طرح ان کی تضحیق کی گئی ہے. کتاب ہے احبار, باب 21 ہے اور آیت نمبر 17 سے میں اس کو پڑھ رہا ہوں. ہارون سے کہہ دے کہ تیری نسل میں پشت در پشت اگر کوئی کسی طرح کا عیب رکھتا ہو تو وہ اپنے خدا کی غذا گزارنے کو نزدیک نہ آئے, خواہ کوئی ہو جس میں عیب ہو وہ نزدیک نہ آئے, خواہ وہ اندھا ہو یا لنگڑا ہو یا یہاں پر لفظ ٹھیک لکھا ہوا نہیں, میری اردو اچھی ہے لیکن یہاں پر لفظ ٹھیک نہیں لکھا ہوا, یا زائد الاذا ہو, جس کے مطلب چھنگلا جس کو کہتے ہیں, جس کی 6 انگلیاں ہیں وہ بھی قریب نہ آئے, اندھا بھی نہ آئے, لنگڑا بھی نہ آئے, جس کا ناک ٹھیک نہیں ہے وہ بھی نہ آئے, جس کا ناک چپٹا ہے وہ بھی نہ آئے, یا اس کا پاؤں ٹوٹا ہو یا ہاتھ ٹوٹا ہو, یا وہ کبڑا ہو یا بونا ہو یعنی کہ قد چھوٹے والے کو بھی روکا گیا, یا اس کی آنکھ میں کچھ نقص ہو یا کھجلی بھرا ہو, اس کے پیڑیاں ہوں یا اس کے خسے پچکے ہوئے ہوں. ہارون کاہن کی نسل میں سے کوئی جو عیب دار ہو خداوند کی آتشی قربانیاں گزارنے کو نزدیک نہ آئے, وہ عیب دار ہے. وہ ہرگز اپنے خدا کی غذا گزارنے کو پاس نہ آئے, وہ اپنے خدا کی نہایت ہی مقدس اور پاک دونوں طرح کی روٹی کھائے. وہ صرف روٹی کھا سکتا ہے, وہ قریب نہیں آ سکتا, لیکن پردہ کے اندر داخل نہ ہو, نہ مذبح کے پاس آئے, اس لیے کوئی عیب دار ہے. کتنی بھی پاکیزہ جگہیں ہیں جہاں پر قربانی دی جا رہی ہے وہاں پر اس کو آنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ بونا رہ گیا, اس کا قد چھوٹا ہے, اس نے خود چھوٹا کیا ہے شاید, یا پیدائشی وہ اندھا ہے تو وہ نہیں جا سکتا, پیدائشی لنگڑا ہے, یا اس کو حادثے میں کہیں پر بیچارے کو چوٹ لگ گئی, ہاتھ ٹوٹ گیا, تو اب وہ خدا کی اس قربانی کے قریب بھی نہیں جا سکتا. یہ تو ریس. اور یہ آگے بھی سنیں, ذرا غور کریں اس آیت پہ. لیکن پردہ کے اندر نہ داخل نہ ہو, نہ مذبح کے پاس آئے, اس لیے کہ وہ عیب دار ہے, تا ایسا نہ ہو کہ وہ میرے مقدس مقاموں کو بے حرمت کرے. یعنی مقدس مقام پہ بیچارہ لنگڑا آدمی چلا گیا, وہ بے حرمت کر رہا ہے اس کو, کیونکہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں. سو موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں اور سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں. او ایڈم سیکر, کہاں سویا ہوا تو ہمیں سکھائے گا انسانیت. اپنی بابا کا نہیں پتا یار عامر بھائی, یہ ایک ہے نا آپ کے انداز میں. نہیں یار, اسلامک ویکنگ ٹیم ہمارے بڑے پیارے محنت کر رہے ہیں اور ڈیبیٹ کی طرف لا رہے ہیں, تو ماحول کو ذرا اس طرح ہی رکھتے ہیں. یہ معذوروں کے حقوق ہیں جی, یہ سن لیں. یہ بندے جو معذور ہیں اور وہ اپنی وجہ سے معذور نہیں ہے, کوئی بھی معذور ہونا نہیں چاہتا. جو معذور ہوگا اس کے کرتا ہے وہ کسی پاک مقام پہ اگر جاتا ہے تو استغفر اللہ. یہ معذوروں کے حقوق ہیں اور یہ ان کے بارے میں رائے ہے بائبل کی. یہ انسانیت ہے. ایڈم سیکر, تیری ساری انسانیت بائبل میں سے انشاءاللہ ہم نکال کے دکھائیں گے. خواہش تو ہماری یہ ہے کہ تو سامنے بیٹھا ہو اور تو قرآن کو لے کے آ. قرآن میں سے جو تمہیں لگتا ہے کہ جو اپنے کہانیاں ادھر بیٹھ کے سناتا ہے تو اپنے چینلز پہ, میں تجھے دعوے سے کہتا ہوں تجھے ایک بھی بات نہیں ہونی, کیونکہ قرآن میں ایسی بات ہے ہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں. میں حیران ہوں علی بھائی کہ جو آیات آپ نکال کے لا رہے ہیں غوطہ زن ہو کے بائبل کے اندر سے, مجھے ڈر ہے کہ ایڈم سیکر بھی گھر واپسی نہ کر لے. ہری اوم ہر ہر مہادیو. ابھی تو بہت کچھ ہے عامر بھائی, یہ تو صرف شروعات ہے. یا پھر کسی پنڈت کو کہے کہ علی بھائی کو رکھ لو بھائی, تم لوگوں سے زیادہ بائبل تو علی بھائی جانتے ہیں. ایسا ہی ہے.
اچھا ان آیتوں کے اوپر بھی تبصرہ کرتے ہیں. ایک بات جو شمشاد بھائی کر رہے تھے غالباً، ہاں شمشاد بھائی نے کو بات کی تھی، یہ جو آپ نے کہا نا یہ ایڈم سیکر کیا بیوقوفی کرتا ہے، یہ یقین کریں آیت رکھتا ہے سامنے اور ان الفاظ پر جھوٹ بولتا ہے. سری سورہ توبہ کی آیت رکھی اس نے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. اس نے سامنے رکھ کے اس پر جھوٹ باندھ دیا کہ اللہ اور مسیح ابن مریم کے علاوہ وہ خدا پکڑ رہے تھے. اس لیے بائبل میں اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسائیوں میں جو شرک